نبی کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا ہے۔ پیدائش کے بعد ہر نبی کی سیرت سامنے آئی ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کی سیرت جو ہے وہ پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے ظاہر فرما دی تھی۔ پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے اپنے محبوب کی سیرت کا اظہار فرما دیا تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے، علماء اکرام تشریف فرما ہیں، استاد محترم بیٹھے ہیں، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب جثہ تیار ہوا، رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح ڈالی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے آنکھیں کھولی تو میری سب سے پہلی نگاہ عرش پر پڑی۔ عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابھی حضرت آدم کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن رب کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام اس وقت بھی لکھا ہوا۔ گویا کہ یہ ساری کی ساری کائنات جس کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اس کائنات کو اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب ہی کے صدقے میں بنایا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو اپنے نبی کے لیے سجایا ہے۔ اسی لیے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ مشہور شعر ہے، وہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد کو بنایا گیا، پھر اسی نقش سے تابانیاں لے کر بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ اللہ نے اس ساری کی ساری کائنات کو حضور علیہ السلام کے صدقے سے پیدا فرمایا ہے۔ اگر ہمارے نبی نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو اللہ اس کائنات ہی کو نہ بنا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی سیرت ہے۔ حضور علیہ السلام لے کر جاؤ، آج یہ نیت عزم اور ارادہ لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں گے۔ خدا کی قسم، جس نبی کی سیرت کے جلسے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس نبی کے اخلاق کو تو دیکھو، اللہ نے کتنے عظیم اخلاق ان کو عطا فرمائے تھے۔ ابو جہل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اللہ کا پیغام سنایا۔ ابو جہل نے ماننے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کا سر مبارک مار کے اس نے زخمی کر دیا، اور اسی پر بس نہیں ہے، پھر اپنا ناپاک قدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اوپر رکھ لیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی خادمہ نے یہ سارا منظر دیکھا، جا کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے یہ سارا کا سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور علیہ السلام کی چچی وہ برداشت نہ کر سکی۔ حضرت امیر حمزہ جس وقت گھر میں آئے تو سارا واقعہ ان سے بیان کیا کہ آج تیرے بھتیجے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، یہ معاملہ ہوا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں، آ کر ابو جہل کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول کو مارا تھا، اسی طرح اس کو بھی مارنا شروع کیا۔ پھر مارنے کے بعد حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر کہتے ہیں، محمد تو خوش ہو جا، میں نے تجھے مارنے والے آدمی ابو جہل کو میں نے مارا ہے، تیرا بدلہ میں نے لے لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے مسلمانوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے چچا جان، او امیر حمزہ، میں اس بات سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتا کہ تو نے میرا بدلہ لے لیا ہے، میں تو خوش اس وقت ہوں گا کہ جب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کے اخلاق تو دیکھیے، دشمن سے بھی بدلہ لینا آپ کو منظور نہ تھا، دشمن سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیتے تھے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ نہیں کیا۔ اللہ نے آپ کو اتنے عظیم اخلاق کا مالک بنایا تھا،
یہی ابو جہل ایک دن اپنے گھر کے صحن کے اندر گڑھا کھودتا ہے، حضور علیہ السلام کو مارنے کی اس نے سازش کی، گڑھا کھود کے اوپر معمولی لکڑیاں رکھ دیتا ہے اور پھر بیمار بن کے لیٹ جاتا ہے۔ اس کو علم تھا کہ اللہ کے رسول ضرور میری بیمار پرسی کے لیے آئیں گے۔ جب حضور علیہ السلام کو علم ہوا کہ ابو جہل بیمار ہے، بیمار پرسی کے لیے آئے، دروازے پہ پہنچے، جبرائیل امین آ گئے، فرمایا اللہ کے رسول آگے نہیں جانا، اس نے تو آپ کو مارنے کی سازش کی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام دروازے سے مڑنے لگے، ابو جہل دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ میری ساری کی ساری تدبیر ناکام ہو گئی ہے، اٹھ کے دوڑا، حضور علیہ السلام کو اندر بلانے کے لیے دوڑا تو اس کو یاد نہ آیا، خود اس گڑھے میں گر گیا۔ اور پھر اس سے بھی عجیب بات، گھر والوں نے رسیاں ڈالی نکالنے کے لیے، لیکن جو رسی بھی ڈالتے تو وہ چھوٹی ہو جاتی۔ ابو جہل گڑھے میں پڑا ہوا ہے اور نیچے سے کہتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، میں اس گڑھے سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک کہ محمد آ کے مجھے خود نہ نکالے۔ حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ ابو جہل نے آپ کو گرانے کے لیے، آپ کو مارنے کے لیے یہ سازش کی تھی، اب وہ خود گڑھے میں گر گیا ہے، ہم جو رسی بھی ڈالتے ہیں وہ چھوٹی ہو جاتی ہے، لہذا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے محمد کے سوا یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، آپ آ جائیں اس کو نکالنے کے لیے۔ اللہ کے رسول کے اخلاق دیکھیے، حضور علیہ السلام اپنے دشمن ابو جہل کو نکالنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے آ کر فرمایا میں تجھے نکالوں گا، کلمہ پڑھے گا؟ اس نے کہا پڑھوں گا۔ حضور علیہ السلام نے نکالا، اوپر آ کر کہنے لگا کہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ پھر بھی نہ مانا اس نے۔ ہدایت یہ اللہ رب العالمین کے قبضے کے اندر ہے، کسی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون ہدایت اور گمراہی کا نہیں دیا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے عظیم اخلاق کو میں اور آپ اپنانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خوبصورت بنایا اور ہمارے نبی کے اخلاق کو بھی خوبصورت بنایا۔ ہمارے نبی کے جو طریقے ہیں، حضور علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی خوبصورت بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی آنے کا مقصد اور مشن یہی ہے کہ میں اور آپ جو چیز اللہ کے رسول مجھے اور آپ کو دے کر گئے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ حضور علیہ السلام کے طریقے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے سچا عشق میرا اور آپ کا تب ہی ثابت ہوگا کہ میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لیں، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے والے بنیں گے۔ یہی آدمی سچا عاشق ہے، اور جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور پڑوس اسی آدمی کو نصیب ہوگا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا ہو۔ یہ بات میں اپنے سے عرض نہیں کرتا، استاد بیٹھے ہیں، انہی حضرات سے ہم نے یہ سبق پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو وہ میری سنت سے محبت کرے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم